فضائیہ نے 17 روزہ جنگ کے دوران فرض شناسی، حریت، جذبہ شہادت اور شہبازی کی جن ان گنت داستانوں کو جنم دیا ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر ولولہ انگیز اور ناقابل فراموش ہیں۔ لیکن پاک فضائیہ کے وہ مٹھی بھر ہوا باز جو مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے وہاں موجود تھے، انہوں نے فرض شناسی اور جرأت مندی کے وہ جوہر دکھائے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مقدس روایت بن گئے ہیں۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کو ایک ہی ضرب سے تہہ تیغ کرنے کے لیے مغربی بنگال اور آسام میں اس قدر ایئر فورس جمع کر رکھی تھی جس کے مقابلے میں مشرقی پاکستان میں ہمارے ہوا بازوں اور طیاروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ جنگ کے مبصر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کے یہ معدود چند ہوا باز مشرقی پاکستان کو انڈین ایئر فورس سے کیسے بچا سکیں گے۔ بھارت کی جنگ پسند نگاہ میں مشرقی پاکستان ترنے والا تھا، لیکن پہلے ہی ہوائی حملے میں یہ ترنے والا بھارتی حکمرانوں کے حلق میں ہڈی بن کر اٹک گیا۔ پاک فضائیہ کے ان معدود چند ہوا بازوں نے انڈین ایئر فورس کے ناکام ہوائی حملے کے جواب میں ایسا جوابی حملہ کیا کہ انہیں ٹیل چاپرز کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مغربی پاکستان پر اعلان جنگ کے بغیر حملہ کرنے کے دوسرے روز بھارت نے جارحانہ سرگرمیوں کو مشرقی پاکستان تک پھیلا دیا۔ مغربی پاکستان کو تو بھارت کے حکمران چند دنوں میں فتح کر لینے کے خواب دیکھ چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کو وہ ایک تھپڑ کی مار سمجھتے تھے۔ ان کے اسی زوم نے اپنی انڈین ایئر فورس کے ہوا بازوں کے ہجوم کو پاک فضائیہ کے چند ایک ہوا بازوں سے اس قدر ذلیل کرایا کہ وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اور نہ انڈین ایئر فورس کو دوبارہ مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت ہوئی۔ اگر بھارت کے جنگ پسند حکمرانوں نے جنگ کے نقشے پر مشرقی پاکستان پر لکیر پھیر دی تھی تو چندہ حیران کن نہ تھی۔ 7 ستمبر کی صبح جب مغربی پاکستان کی سرحدوں پر پاک فوج اور فضائیہ جنرل چودھری کی اسکیم کے پرخچے اڑا رہی تھی، انڈین ایئر فورس کے بمبار اور لڑاکا طیاروں نے مغربی بنگال سے اڑ کر ڈھاکہ اور چاٹ گام کے فضائی اڈوں پر حملہ کر دیا۔ گو بھارتی ہوا بازوں کا کوئی بھی حملہ کامیاب نہیں تھا، لیکن اس قدر ناکام حملہ انڈین ایئر فورس کے ریکارڈ میں شاید کم ہی ملے گا۔ وہ مشرقی پاکستان کی سرحدوں میں گونج گرج سے داخل ہوئے اور ڈھاکہ اور چاٹ گام کے اڈوں پر پاک فضائیہ کے طیاروں کو ڈھونڈنے لگے، لیکن انہیں یا تو کوئی طیارہ نظر نہ آیا تھا یا شاید انہیں جانے بچا کر جلد از جلد بھاگ جانے کی زیادہ فکر تھی اور وہ اوٹ پٹانگ سی بمباری کر کے چلے گئے۔ لیکن ان کی ناکامی اور شکست اسی پر ختم نہ ہوئی۔ پاک فضائیہ کے جو مٹھی بھر ہوا باز وہاں موجود تھے انہوں نے پاکستانی روایات کے مطابق چیلنج قبول کر لیا اور انہوں نے قرون وسطیٰ کے ایک مسلمان ہیرو بختیار خلجی کی یاد تازہ کر دی جس نے محض 18 آدمیوں کی فوج سے بنگال کی ہندو ریاست کو فتح کر لیا تھا۔ انڈین ایئر فورس نے مشرقی پاکستان کی تباہی کے لیے مغربی بنگال میں کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے پر خاصی بڑی تعداد میں لڑاکا بمبار طیارے رکھے ہوئے تھے۔ بھارتی ہوا بازوں نے ڈھاکہ اور چاٹ گام پر ناکام بمباری کر کے واپسی کا رخ کیا تو ذرا سا وقفہ دے کر پاک فضائیہ کے 5 طیارے غرا کر فضا میں بلند ہو گئے۔ یہ طیارے اسی اڈے سے اڑے تھے جہاں بھارتی ہوا بازوں کو کوئی طیارہ نظر نہیں آیا تھا۔ پاک فضائیہ کے ان 5 شہبازوں نے جنوب مغرب کی طرف کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے کا رخ کر لیا۔ ان کا لیڈر کیمبل پور کا رہنے والا اسکواڈرن لیڈر شبیر احمد تھا جسے اس تاریخی حملے کی کامیاب قیادت اور دشمن پر کاری ضرب لگانے کے صلے میں ستارہ جرت عطا کیا گیا۔ اس کے ساتھ 4 اور ہوا باز تھے، فلائٹ لیفٹیننٹ بصیر، فلائٹ لیفٹیننٹ فاروق، فلائٹ لیفٹیننٹ اصغر اور فلائنگ آفیسر سلیم۔ صبح کا اجالا نکھر آیا تھا لیکن ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ ان 5 شہبازوں نے سرحد پار کرنے سے پہلے طیاروں کو بہت کم بلندی پر کر لیا۔ ان کی اڑان میں وہی شان اور وہی عتاب تھا جو شکار پر جھپٹتے عقاب کا ہوتا ہے۔ انہیں زندہ واپس آنے کی نہ توقع تھی نہ خواہش، ایک مقدس عزم تھا جو ان کی سوچ اور فکر پر غالب تھا۔ وہ پہاڑوں سے ٹکر لینے جا رہے تھے۔ طیارے 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے درختوں کی بلندی پر اڑے جا رہے تھے اور ہوا باز فضا میں ہر سو بڑی غور سے دشمن کے طیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ نیچے بھی دیکھ لیتے تھے۔ ذرا سی دیر میں وہ دشمن کے علاقے میں دور اندر چلے گئے۔ ٹارگٹ قریب آ رہا تھا اور ہوا بازوں کے دل جچی تلی چال سے دھڑک رہے تھے۔ سب کے وائرلیس پر لیڈر کی آواز گونجی، تمام ہوا باز اپنے فائرنگ سوئچ چیک کر لو، ٹارگٹ میں 1 منٹ رہ گیا ہے۔ اس آواز نے تمام ہوا بازوں پر ہیجان آلود اور ولولہ انگیز کیفیت طاری کر دی۔ یہ ان کا پہلا حملہ تھا اور انہیں معلوم تھا کہ دشمن ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ جب لیڈر کی آواز سنائی دی اور طیاروں کو بلندی پر کھینچنے کا لمحہ آ گیا تو سب کے جذبات اور احساسات میں انوکھا سا تاثر برقی رو کی طرح سرایت کر گیا۔ ایک لذت آگی دیوانگی سی تھی جس نے سب کو سب کچھ فراموش کروا دیا سوائے ٹارگٹ اور عزم کے، اور وہ لمحہ آ گیا جب تاریخ
پاکستان کا سنہری باب لکھنے کے لیے پاک فضائیہ کے 5 طیارے یکلخت اور بیک وقت اوپر اٹھے اور تیروں کی طرح فضا کی رفتوں میں جا پہنچے، جہاں سے وہ دشمن کے ہوائی اڈے پر چھپٹنے کے لیے پر تولنے لگے۔ وہ اب کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے پر تھے۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر احمد اس حملے کی داستان یوں سناتے ہیں: جب میں نے طیارہ بلندی پر کھینچا تو 2000 فٹ کی بلندی سے میں نے کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے کو دیکھا۔ منظر پرکشش تھا، رن وے، ہینگر، فلائنگ کنٹرول کی بلڈنگ اور دشمن کے وہی لڑاکا بمبار طیارے جو ذرا ہی دیر پہلے ڈھاکہ اور چاٹگام پر حملہ کرنے گئے تھے، میرے سامنے میرے پروں کے نیچے کھڑے تھے۔ یہ منظر ہمیں دعوت دے رہا تھا اور اشتعال دلا رہا تھا۔ میں کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا جیسے اس اڈے کو 1000 بار دیکھا ہے۔ میں نے اپنے ہوا بازوں کو وائرلیس پر ہوائی اڈے کی پوزیشن بھی بتائی اور یہ بھی کہا ادھر دیکھو، انڈین ایئر فورس کے کیمبرا اور ہنٹر طیارے کھڑے ہیں۔ میری ہدایت کے جواب میں مجھے 4 مانوس آوازیں سنائی دی: کانٹیکٹ۔ میں نے پہلے جھپٹے کے لیے اپنے طیارے کو گھمایا۔ نیچے کیمبرا طیارے ایک صف میں قرینے سے کھڑے تھے۔ دشمن کی پرہول ہوائی طاقت، آسمان کے خوبرو دیوتا میرے پروں تلے میری مشین گنوں کے رحم و کرم پر بے بس کھڑے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب کوئی ہوا باز انہیں اڑانے کے لیے ان کے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ ہم 5 ہوا باز آسمانی بجلی کی مانند ان کے سروں پر گرج رہے تھے۔ میں غوطے میں چلا گیا اور صف کے پہلے کیمرا کو گن سائٹ میں لے لیا۔ جب سائٹ کے روشن نقطے دشمن کے طیارے پر منطبق ہو گئے تو میں نے نہایت اطمینان سے فائرنگ بٹن دبا دیا۔ میری مشین گنیں گرجیں اور ان کی اگلی ہوئی بختر بند اور آتشی گولیاں اس پہلے کیمرا میں جا لگیں۔ پھر یہ بوچھاڑ آگے بڑھتی نظر آئی۔ میں نے فائرنگ بٹن دبائے رکھا اور یک کے بعد دیگرے طیاروں کی پوری صف کو ہٹ کر لیا۔ میں نے غوطے سے اٹھنے سے پہلے دیکھا کہ انڈین ایئر فورس کے خوبصورت اور طاقتور کیمبرا طیارے شعلے اگل رہے تھے۔ میں نے غوطے سے اٹھ کر بلندی سے نیچے دیکھا، جہاں طیارے کھڑے تھے وہاں ارتھیاں جل رہی تھیں۔ شمشان بھومی کے اس منظر کو دیکھ کر میرے حوصلے اور ولولے میں نئی تازگی آ گئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، میرے چاروں ہواباز دشمن کے ہوائی اڈے پر آگ برسانے میں مصروف تھے۔ دشمن کا گھر پھونک کر مجھ پر کچھ ایسا جنون طاری ہو گیا کہ میں بھول ہی گیا کہ مجھے دوسرے حملے کے لیے بھی غوطے میں جانا ہے۔ چند ایک طیارے الگ الگ بھی کھڑے تھے۔ ہم دوسرے حملے کے لیے صف آرا ہوئے تو میرے نمبر 2 فلائٹ لیفٹیننٹ بصیر نے اطلاع دی کہ دشمن کے 3 ہنٹر طیارے ہوائی اڈے پر اڑ رہے ہیں۔ ہم سب فضائی مارکے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن بھارتی ہواباز ہم سے الجھنے کے موڈ میں نظر نہ آتے تھے۔ وہ تینوں ہم سے دور ہی دور اڑتے رہے۔ شاید اپنے ہوائی اڈے کے آتشی منظر نے انہیں دم بخود کر دیا تھا۔ اس وقت تک دشمن کی طیارہ شکن توپیں اور مشین گنیں جانے کیوں خاموش تھیں۔ ان کے توپچی غالباً ہمارے گرجدار زناٹوں، فائرنگ اور تباہ کاری سے اس قدر دہشت زدہ تھے کہ گنے چھوڑ کر کہیں دبک گئے تھے، یا شاید کلائی کنڈا والے گمان بھی نہ کر سکتے تھے کہ پاکستانیوں میں حملہ کرنے کا دمخم ہے۔ ہم دوسرے حملے کے لیے غوطے میں گئے تو شاید انہیں یقین آیا کہ یہ تو واقعی پاک فضائیہ کے سیبر ہیں جو ہمارے طیاروں کو جلائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں مار گرانے کے لیے یا اپنی ناک رکھنے کے لیے ہم پر بے پناہ فائرنگ شروع کر دی۔ ٹریسر ایمونیشن کی چمکتی لکیروں اور طیارہ شکن توپوں کے پھٹتے گولوں کے مرغولوں نے ساری فضا میں آگ کا جال بچھا دیا۔ ان کے گولے چیختے ہوئے ہمارے طیاروں کے قریب سے گزر رہے تھے اور ہمارے آس پاس پھٹ رہے تھے۔ ہم آخر حملہ کرنے آئے تھے، آنکھ مچولی کھیلنے تو نہیں آئے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ دشمن کے پاس طیارہ شکن گنیں ہیں جو ہمارے پرخچے اڑا دینے کے لیے تیار ہوں گی۔ ہم ذہنی طور پر اس ہیبت ناک مزاحمت کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ ہم نے طیارہ شکن فائر کی پرواہ نہ کی اور مکمل سکون اور یکسوئی سے دشمن کے بچے کچے ہنٹر اور کیمبرا طیاروں کو نشانہ بنانے لگے۔ زمینی توپچیوں کے فائر کے ہنگامے کو ہمارے راکٹ چیرنے لگے۔ میرے 2 ایک ہوا باز فائرنگ کر رہے تھے۔ بعض طیارے ہوائی اڈے پر بکھیر کر رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں راکٹوں اور مشین گنوں سے بھسم کر ڈالا۔ یہ تباہ کاری پاک فضائیہ کے ہوا بازوں کی نشانے بازی اور حملے کی نفاست کا کمال تھا۔ ہم نے جب حملہ ختم کر دیا تو نیچے دشمن کے 14 طیارے جل رہے تھے۔ میں نے اپنی فارمیشن سے اوکے رپورٹ مانگی تو اپنے وائرلیس پر مجھے 4 مانوس آوازیں سنائی دی: کانٹیکٹ۔ موسم بدل رہا تھا اور پہلے سے بدتر ہوا جا رہا تھا۔ ہم نے واپسی کا رخ کیا۔ فضا میں دھندلاہٹ چھانے لگی تھی جس سے ہم زیادہ دور تک نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اپنے ہوائی اڈے کے ایئر ٹریفک کنٹرولر کھوکھر کی جانی پہچانی آواز نے اپنے اڈے تک پہنچانے میں ہماری رہنمائی کی۔ کھوکھر بڑی بےتابی سے ہماری پکار کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے فضا سے پکارا اور اسے بتایا کہ ہم کامیاب حملے کے بعد 5 خیریت سے لوٹ رہے ہیں تو اس کی مسرت کا اندازہ ہمارے سوا اور کون کر سکتا تھا۔
पांचों शहबाज 7:44 पर यानी जाने से 1 घंटा और 13 मिनट बाद जमीन पर उतर आए। इस हमले में उन्होंने दुश्मन के 11 कैमरा तैयारे बिल्कुल खाकस्तर कर दिए, 4 कैमरा और 2 हंटर तैयारों को बेकार कर दिया। जिस वक्त पाक फजाइया के ये 5 शहबाज कलाई कुंडा के हवाई अड्डे पर बिजलियां बन बन कर टूट रहे थे, उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के कई लड़ाका बमबार तैयारे मशरकी पाकिस्तान के शहर जैसूर पर उड़ते देखे गए थे। उनका रुख ढाका की तरफ था। इत्तला मिलते ही पाक फजाइया के चंद एक तैयारे उनके मुकाबले के लिए फजा में पहुंच गए, लेकिन दुश्मन के हवाबाज अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर भारत की तरफ लौट गए। कलाई कुंडा के हवाई अड्डे पर इंडियन एयरफोर्स की जो दुर्गत बनाई जा चुकी थी, उसे पाक फजाइया ने काफी न समझा। रही सही कसर पूरी करने के लिए 2 घंटों बाद 4 तैयारे एक और हवाई हमले के लिए भेज दिए गए। अब हमला आवर फॉर्मेशन की क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट हलीम कर रहा था। उसके साथ दूसरे तैयारों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बसीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तारिक हबीब और फ्लाइंग ऑफिसर अफजाल थे। वो दिन के 10:30 बजे मशरकी पाकिस्तान की नमनाक फजा में उड़ गए और दुश्मन के इलाके का रुख कर लिया। रास्ते में मौसम बिगड़ गया और धुंध छाने लगी, जिसकी वजह से नजर दूर तक काम न करती थी। फिर भी ये चारों हवाबाज गुर्राते हुए दुश्मन के इलाके में दाखिल हो गए। वो खासी कम बुलंदी पर उड़े जा रहे थे। कलाई कुंडा के हवाई अड्डे के करीब जाकर उन्होंने हमला करने के लिए तैयारे बुलंदी पर खींच लिए। चारों सेबर दहशतनाक जन्नाटे से दुश्मन की फजा को चीरते दूर ऊपर चले गए और हमले के लिए गोतों में आने की तैयारी करने लगे। उन्हें अपने पहले साथियों की मचाई हुई तबाही के भी आसार नजर आए और उन्होंने शिद्दत से महसूस किया कि उन्हें स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर अहमद और उसके हवाबाजों की कायम करता मिसाल और रिवायत को जिंदा रखना है। उन्होंने देखा कि हवाई अड्डे की रॉकेट ज़दा वुसअत में कुछ लड़ाका बमबार तैयारे इधर उधर खड़े हैं। अचानक दुश्मन की तैयारा शिकन गन्नों ने उन पर फायर खोल दिया। अब के उनका फायर पहले हमले की निस्बत बहुत ज्यादा और तेज था। फजा में जैसे उन्होंने आग का लेप कर दिया हो। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हलीम और उसके 3 साथियों ने जानों की बाजी लगा दी और फजा में दुश्मन के फटते गोलों और चीखती चिंगाड़ती गोलियों की बौछारों को चीरते दुश्मन के तैयारों पर गोते में चले गए। उन्होंने जमीन पर खड़े एक एक तैयारे को निशाने में ले लिया, लेकिन अफजाल को सबसे ज्यादा दिलचस्प बल्कि इश्तियाल अंगेज टारगेट नजर आ गया। उसने देख लिया कि नीचे रनवे पर दुश्मन के 2 हंटर तैयारे उड़ने के लिए खड़े थे। वो शायद पाक फजाइया के इस हमले को रोकने के लिए जा रहे थे। अफजाल उन पर टूट पड़ा और दुश्मन को शिस्त में ले लिया, पेशतर इसके कि उनके हवाबाज तैयारों को इधर उधर कर लेते या कम से कम उनमें से निकल भागते। अफजाल की मशीन गनों की बौछार उनका काम तमाम कर चुकी थी। अब न उनके हवाबाजों को बाहर निकलने की जरूरत थी और न दोनों हवाबाज और इंडियन एयरफोर्स के हंटर किसी के काम आ सकते थे। अफजाल जमीनी तोपचियों का मुंह चढ़ाता उकाब की तरह ऊपर उठा और दूसरे हमले के लिए जाने लगा, लेकिन ऐसी कोई जरूरत पेश न आई क्योंकि उसके साथ ही कलाई कुंडा पर इंडियन एयरफोर्स का काम तमाम कर चुके थे। फॉर्मेशन का लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हलीम आखिरी गोते से उठ रहा था कि उसे अपने पीछे दुश्मन के 3 हंटर नजर आए। वो कतार में एक दूसरे के पीछे उस पर झपटने को आ रहे थे। हलीम ने इधर उधर देखा तो चौंक उठा। हंटर तैयारों का एक और गोल उड़ा आ रहा था। हलीम ने अपने तैयारे का जायजा लिया। एमुनिशन भी खत्म हो रहा था और टैंकियों में बमुश्किल वापसी के लिए तेल बाकी था, यानी मार्के के लिए न तेल था न एमुनिशन। एक होशमंद लीडर की तरह उसने दुश्मन से उलझने की बजाय अपने तैयारों को बखैर खूबी वापस लाने का फैसला किया। वो जिस मिशन पर आए थे वो कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था। फजाई मार्के का कोई मकसद न था। पाक फजाइया के ये चारों शहबाज हंटरों को जुल देकर निकलने के लिए पैंतरे बदलने लगे, लेकिन दुश्मन की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि उनके घेरे में 4 पाकिस्तानी तैयारे नजर ही नहीं आते थे। भारतीय हवाबाज उन्हें पलक झपकते फजा में तबाह कर सकते थे। एमुनिशन कम, तेल कम, दुश्मन की तादाद कई गुना ज्यादा। अपनी सरहदों से दूर 4 पाकिस्तानी हवाबाज 17 रोजा जंग की कठिन तरीन आजमाइश में उलझ गए। उन्होंने घबराहट की बजाय हाजिर दिमागी और सुकून कल्ब का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के हर तैयारे का हर झपटा बेकार किया और दिफाई मार्के के ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि दुश्मन का घना गोल 4 तैयारों पर भरपूर वार न कर सका। मार्का जब उरूज को पहुंचा तो हवाबाजों की बुलंदी बहुत कम रह गई थी। हमारे हवाबाज मोहतात थे। आखिरकार वो दुश्मन को जुल देकर घेरे से निकल आए और खतरनाक हद तक कम बुलंदी पर उड़ते अपने इलाके में दाखिल हो गए। एक हंटर ने हलीम पर झपटा मारा। हलीम फुर्ती से तैयारा घुमा कर वार बचा गया। हंटर के हवाबाज ने हलीम पर दोबारा झपटने के लिए तैयारे को ऐसा बेतरह मोड़ा और ऐसा बेढब पैंतरा बदला कि बुलंदी तो थी ही नहीं, वो तैयारे को सीधा न कर सका और तैयारा जमीन से टकरा कर पाश पाश हो गया। हलीम अपने तैयारे को बचा लाया। हलीम ने अपने बिखरे हुए साथियों से ओके रिपोर्ट ली। सब ने जवाब दिया, लेकिन अफजाल की आवाज सुनाई न दी।
حلیم نے پھر بلایا لیکن افضال فضا میں نہیں تھا۔ آزاد کشمیر کا رہنے والا فلائنگ آفیسر افضال خان اپنے وطن پر قربان ہو چکا تھا۔ جب حلیم افضال شہید کو اس امید پر پکار رہا تھا کہ شاید وہ فضا کے کسی گوشے سے بول پڑے، فلائٹ لیفٹیننٹ طارق حبیب نے گھوم کر دیکھا تو دشمن کے 4 ہنٹر طیارے اسے اپنے عقب سے اپنے اوپر چھپٹتے نظر آئے۔ وہاں تو آسمان ہی دشمن کے طیاروں سے اٹا پڑا تھا۔ طارق نے تیل کی فالتو ٹینکیوں کو گرانے کے لیے لیور کھینچا، لیکن ایک ہی ٹینکی گری، دوسری پر کے ساتھ چپکی رہی، جس سے پرواز کا توازن متزلزل ہونے لگا۔ لیکن اس نے طیارے کو قابو میں رکھا اور دشمن کے جھپٹے سے بچ گیا۔ وہ 4 کے مقابلے میں اکیلا تھا، پھر بھی اس نے چاروں کو استادانہ چکر دیے اور ان کا مقابلہ بھی کیا۔ آخر ایک بوچھاڑ اس کے طیارے کے پر کے اہم ترین حصے فلیپ پر لگی اور فلیپ جام ہو گیا۔ فلیپ ہی تو طیارے کی لگام ہوتی ہے، ورنہ طیارہ بے قابو بھی ہو سکتا ہے اور دائیں بائیں گھمانے میں بھی پرخطر دقت پیش آتی ہے۔ خصوصاً فضائی مارکے کے دوران فلیپ کا جام ہو جانا دشمن کے ہاتھوں پٹ جانے والی بات ہوتی ہے۔ اس خطرناک نقص کے باوجود طارق نے ایسے پینترے بدلے کہ دشمن کے تعاقب کو جھٹک ڈالا اور اس قدر کم بلندی پر آ گیا کہ درختوں کے درمیان اڑتا نظر آیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ اپنی جان بھی بچا لایا اور پاک فضائیہ کے بیش قیمت سیبر کو بھی بخیر و خوبی اڈے پر اتار لیا، جسے گراؤنڈ کرو نے فوراً مرمت کر کے جنگی پروازوں کے لیے تیار کر لیا۔ ان حالات میں طیارے کو اور اپنے آپ کو بچا لانا دشمن کے کئی طیارے مار گرانے سے زیادہ حیران کن کارنامہ ہوتا ہے۔ طارق کا یہ کارنامہ پاک فضائیہ کی اعلیٰ تربیت کی سند ہے۔ طارق اپنا طیارہ صرف بچا ہی نہیں لایا تھا، بلکہ وہ اس مشن میں دشمن کے 3 کیمبرا طیارے اور ایک C-119 طیارہ کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے پر بھسم کر کے آیا تھا۔ اس غیر معمولی اور مثالی شجاعت کے صلے میں طارق حبیب کو ستارہ جرت عطا کیا گیا۔ ان 2 ہی حملوں میں صرف ایک دن میں ڈھاکہ کے مٹھی بھر پاک شہبازوں نے انڈین ایئر فورس کے 14 کیمبرا بمبار طیارے اور ایک C-119 جلا کر خاکستر کر دیے، 4 کیمبرا اور 3 ہنٹر طیاروں کو بیکار کر دیا۔ دشمن کے اس نقصان کے مقابلے میں پاک فضائیہ کا صرف ایک ہوا باز شہید ہوا۔ کلائی کنڈا پر یہ حملہ انڈین ایئر فورس کے لیے ضرب کاری ثابت ہوا اور اس لحاظ سے فیصلہ کن کہ مشرقی پاکستان کو تہہ تیغ کرنے کے لیے بھارت نے مغربی بنگال میں جو ہوائی قوت جمع کر رکھی تھی اسے ملیا میٹ کر دیا گیا اور بھارت کا زوم ٹوٹ گیا۔ جب مغربی پاکستان کی سرحدوں پر پاک فضائیہ کے شہباز دشمن کی جلغار کے لیے قیامت بنے ہوئے تھے، مشرقی پاکستان میں ان چند ہوا بازوں نے دشمن کے فضائی بھوت کی گردن مروڑ دی تھی۔ لیکن گردن کی بجائے دم مروڑ دینا کہا جائے تو زیادہ موزوں ہے، کیونکہ پاکستان بھر میں ان ہوا بازوں کو اب دم تراش یعنی ٹیل چاپرز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔